अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाज़रीन, बैरून मुल्क डाटा एंट्री की मुलाजमतें और पाकिस्तानी नौजवानों की स्मगलिंग, फ़्रॉड और जुल्म की दास्तान जानने के लिए आप कहो पाकिस्तान की आज की ये रिपोर्ट देखें। इंसानी स्मगलर्स अपने एजेंटों और पुरकशिश इश्तहारात के ज़रिए बेरोज़गार नौजवानों को सुहाने ख्वाब दिखाकर उन्हें सियाहती या विज़िट वीज़ा पर मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया समेत मुतअद्दिद वस्त एशियाई ममालिक में बुलाते हैं और उसके बाद जो है ये इंसानी स्मगलर्स लाखों बेरोज़गार नौजवानों की मजबूरी से खेलते हैं और इन्हें अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। बैरून मुल्क जाने के सुनहरी ख्वाब देखने वाले नौजवान किस तरह इंसानी स्मगलर्स के हाथों अपना कीमती सरमाया और अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगाते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद सालों से बैरून मुल्क डाटा एंट्री और कॉल सेंटर्स की पुरकशिश जॉब्स के इश्तहारात तो आप भी देखते हैं। ये इश्तहारात सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर भी नज़र आते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसी तरह वेबसाइट्स हैं। उन पर नौजवानों को ये पुरकशिश इश्तहारात दिखाकर उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और उनकी ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है। इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तान से इंतहाई सस्ते पैकेज के ज़रिए नौजवानों को ये नौकरियां देने का झांसा देते हैं और इंसानी स्मगलर्स पाकिस्तानी नौजवानों को ये कहते हैं कि वो उन्हें 3 लाख के इवज़ वीज़ा देंगे जिसमें उन्हें जॉब भी मिलेगी और ये जॉब जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी और वो कॉल सेंटर में जो है वो नौजवान जॉब करेगा। अब 3 लाख के इवज़ नौजवान को एक सियाहती या विज़िट वीज़ा जो है वो दिया जाता है और ये वीज़ा जो है ये 3 माह इसकी मुद्दत होती है। नौजवान ने टिकट जो है वो खुद से ख़रीदना होता है और दीगर सफरी जो अखराजात हैं वो भी उसने खुद करने होते हैं। अगर टोटल इस रकम का तखमीना लगाएं तो 6 लाख बनती है। इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो इन सादा लो पाकिस्तानी नौजवानों को जो है इन सियाहती या विज़िट वीज़ा के इवज़ जो है इनसे 3 लाख लेते हैं और फिर बाकी ख़र्चा इनसे करवाते हैं। एक नौजवान जो है वो 6 लाख रुपया ख़र्च करके इन इंसानी स्मगलर्स के हाथ आ जाता है और जब ये नौजवान यहाँ से जाता है तो ये भी आपको बता दूं कि ये नौजवान किस किस मुल्क में जो है इनको बुलाया जाता है। इन नौजवानों को एशियाई वस्त एशियाई ममालिक जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है और इस तरह के दीगर मुतअद्दिद ममालिक हैं जिनमें ये इंसानी स्मगलर्स जो है नौजवानों को बुलाते हैं। अब नौजवान जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उससे सबसे पहले ये इंसानी स्मगलर्स जो हैं वो पहली कार्रवाई ये डालते हैं कि उससे पासपोर्ट ले लेते हैं और पासपोर्ट लेकर उसको ये वजाहत देते हैं कि उसके पासपोर्ट पर सियाहत का या जो विज़िट वीज़ा है वो लगा हुआ है और इसकी मुद्दत कम है। हम उसके पासपोर्ट पर जो है जॉब का 3 साल का वीज़ा लगवा कर उसे ये पासपोर्ट वापस कर देंगे और साथ ही एक पेपर जो है उस पर साइन करवा लेते हैं और साइन करवा कर उस पेपर को अपने पास महफूज कर लेते हैं। अब वो नौजवान जो है उसे पता ही नहीं कि जिस पेपर पर उसने साइन किए हैं ये पेपर दरअसल इन इंसानी स्मगलर्स को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है और इंसानी स्मगलर इस पेपर पर जो है बाद में एक मैटर टाइप कर लेते हैं। एक मैटर जो है उसका प्रिंट निकाल के रख लेते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ये नौजवान उनके पास मुलाजमत करता है और इस नौजवान ने इस कंपनी के जो है वो लाखों रुपए अदा करने हैं, तो जिस वजह से जो है इस नौजवान को कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है और ये कंपनी का मकरूज़ है। ये एक ऐसी तहरीर है जो ना तो किसी मुल्क के सफारतकार को जो है वो किसी काविश को कामयाब होने देती है और ना ही इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो काम करती हैं उनको कामयाब होने देती है। इस हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट जो है वो नशर की थी और उसमें उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं वो भी इन इंसानी स्मगलर्स के आगे बेबस हैं, क्योंकि नौजवानों के साथ ये जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया होता है इसकी वजह से
جو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ان انسانی سمگلرز کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے. اور یہ انسانی سمگلرز جو ہیں یہ بہت بڑے طاقتور جو ہے وہ مافیا ہیں. اور ان انسانی سمگلرز نے ایشیائی ممالک کے جو دارالحکومت ہیں یا ان کے جو اہم شہر ہیں وہاں پر اپنے یہ کال سینٹر یا نوجوانوں کو جو ہے جہاں پہ وہ رکھتے ہیں یا فراڈ سینٹر ان کو کہہ لیں, یہ انہوں نے دور دراز علاقوں میں بنائے ہوتے ہیں جو انسانی آبادی سے دور ہوتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے یہ ان نوجوانوں کو شفٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کو پہلا جو نوجوانوں سے جو کام لیتے ہیں آئیے وہ جانتے ہیں. یہ جو نوجوان ہیں یہ صرف پاکستانی نہیں ہیں, ان میں بھارت کے ہیں, بنگلہ دیش کے ہیں, افغانستان کے ہیں, تھائی لینڈ کے ہیں, میانمار کے ہیں, یعنی ان تمام ملکوں کے نوجوان جو ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ممالک ہیں جن کے نوجوان جو ہیں ان انسانی سمگلرز کے ہاتھوں جو ہے وہ نشانہ بنے ہوئے ہیں. اب انسانی سمگلر ان سے کیا کام لیتے ہیں آئیے جانتے ہیں. انسانی سمگلرز ان نوجوانوں کو فراڈ کے اڈوں پر پہنچا کر آن لائن فراڈ کے لیے مجبور کرتے ہیں اور اس کی باقاعدہ تربیت بھی دیتے ہیں. اس کے بعد انہیں مختلف فونز اور مختلف سمیں دے دی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ان نمبرز پر جو ہے فون کریں اور فون کر کے ان سے ان کے کریڈٹ کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اور پاسورڈ جو ہے وہ حاصل کریں. اور جو ہی جو ہے وہ نوجوان جو ہیں وہ مذکورہ جو ہے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات لیتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے یہ جو انہوں نے اپنے کال سینٹر بنائے ہیں اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک خود کار نظام جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے. جو ہی وہ شخص اپنا کریڈٹ کارڈ یا اپنے اکاؤنٹس کی تفصیل بتاتا ہے تو چند سیکنڈز کے اندر جو ہے اس کا اکاؤنٹ یہ جو انسانی سمگلرز ہیں یہ خالی کر لیتے ہیں. اور یوں دنیا بھر میں جتنے سکیم ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ اکاؤنٹ خالی کرتا ہے, کوئی سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پنجاب میں. تو ایسا نہیں ہے. یہ سکیم کرنے والے جو آپ کو آپ کی زبان میں بات کر کے آپ سے بینک کی تفصیلات لے رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کی, یہ آپ کے پاکستانی نوجوان ہیں لیکن یہ بیچارے ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, وسط ایشیائی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھ کر یہ ان انسانی سمگلرز کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ایسا نوجوان جو ہے وہ آ جاتا ہے جو اس آن لائن فراڈ کا حصہ نہیں بنتا تو پھر یہ انسانی سمگلرز اسے ریلیز نہیں کرتے, اس پہ ظلم کرتے ہیں, اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ فون کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہاں پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا بھارت سے جس ایریے کا وہ نوجوان ہوگا اس وہاں سے پیسے منگواتے ہیں اس سے, اور انہیں کہتے ہیں اگر آپ پیسے نہیں بھیجیں گے تو آپ کے اس نوجوان کو قتل کر دیا جائے گا, اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یوں ناظرین اس وقت پاکستان کے سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ ان انسانی سمگلرز کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. اگر کوئی دو چاند لوگ جو ہیں وہ ان انسانی سمگلرز کے ہاتھوں جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر وہ پاکستان پہنچے ہیں تو وہ اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے وہاں پر کام کیا اور پھر جو ہے وہ انہوں نے ان کا تاوان ادا کر کے ان کو ریلیز کروایا. بغیر تاوان کے یہ انسانی سمگلر کسی نوجوان کو ریلیز نہیں کر رہے اور ان کے آگے تمام جو ممالک ہیں ان کے سفارت خانے جو ہیں وہ بھی بے بس ہیں. یعنی ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارا سفارت خانہ بھی بے بس ہے. یہ جو انسانی سمگلر ہیں اتنے یہ طاقتور ہیں. پاکستانی گورنمنٹ ہے, ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس نے تو اب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے قومی اخبارات میں اور ٹی وی چینلز میں مختلف قسم کے ایڈز جو ہیں وہ نشر کرنے اور شائع کرنے شروع کر دیے ہیں جس میں نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے انسانی سمگلر سے باز رہیں. نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے, آپ کے ذہن میں کوئی سہانا خواب ہے تو خواب ضرور دیکھیں, لیکن اس خواب کے لالچ میں آپ ان انسانی سمگلرز کا نشانہ نہ بنیں. آپ کے جو بھائی گئے ہوئے ہیں وہ اب پاکستان نہیں آ سکتے کیونکہ نہ تو ان کے پاس پاکستان کا کوئی جو ہے پاسپورٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہے. اس وقت جو سینکڑوں پاکستانی نوجوان ہیں وہ وہاں پر یرغمال بنے ہوئے ہیں اور ان میں سے درجنوں ایسے ہیں جو اپنے والدین کو یہ حقیقت نہیں بتاتے اور کیا کرتے ہیں کہ جو وہاں پر وہ انسانی سمگلرز کے جو ہے ہاتھوں یرغمال بن کر تو آن لائن فراڈ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور
اس ہر ایک فراڈ کے عوض جو اگر وہ $100 کماتے ہیں تو اس میں $10 جو ہے وہ وصول کرتے ہیں اور وہ وہاں سے یہ پیسے صرف بھیج سکتے ہیں لیکن واپس پاکستان میں وہ نہیں آ سکتے. تو جو نوجوان آن لائن جو ہے وہ جابس جو ہیں وہ دیکھ کر پرکشش اشتہارات دیکھ کر اس طرح کے انسانی سمگلرز کے ہاتھوں یرغمال بننا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارا اپنے اور اپنے والدین جو ہیں ان کے حالات پہ ترس کھائیں. آپ نے اگر باہر کے ملک میں جانا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جائیں. وزارت خارجہ کی ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہے, ان کے فون نمبرز موجود ہیں, ان کے ای میل ایڈریسز موجود ہیں. وہاں سے پہلے جو ہے ویریفائی کریں کہ آیا جس کمپنی میں جا رہے ہیں یہ کمپنی جو ہے اس کا کوئی پروفائل اچھا ہے, یہ کمپنی کوئی فراڈ تو نہیں کر رہی, تاکہ آپ اپنا قیمتی سرمایہ بچا سکیں, اپنی زندگیاں بچا سکیں اور اپنے والدین کو دکھ اور تکلیف سے بچا سکیں. اس وقت جو ہمارے سینکڑوں نوجوان جو اس وقت کئی سالوں سے ان کال سینٹرز میں ان جو ہے یہ جو انسانی سمگلرز ہیں ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں, ان کی ماں, ان کی بہن, ان کا والد ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں. تو خدارا ایک لالچ میں آ کر اس طرح کا جو ہے وہ قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کو بھی نقصان ہو اور آپ کے والدین جو ہے وہ بھی زندگی بھر جو ہے پریشان رہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.